إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أيضا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام بنین و انسان کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کروں گا وہ میراث کے تعلق سے ہے، وراثت کے تعلق سے ہے. میرے بھائیو، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ میراث کا تعلق مال سے ہے. مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنا فضل قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، یعنی بہت ہی بہترین چیز. میرے بھائیو، یہیں پر یہ بات بھی ہم یاد رکھیں، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو دیتا ہے، وہ اس نعمت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا بھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پہلوؤں کو ایک آیت میں اجاگر کرتے ہوئے فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کہ لوگو یہ جان لوگو خبردار ہو جاؤ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اس مال کے ذریعے تم بہت کچھ ثواب بھی کما سکتے ہو، اپنے نامہ اعمال میں ثوابوں کا ذخیرہ کر سکتے ہو. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ مال فتنہ بھی ہے اور نعمت بھی ہے. یعنی یہ مال ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے جنت خریدنے کا سامان بھی بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمایا تھا مال کے تعلق سے، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری امت جس چیز کے تعلق سے سب سے زیادہ آزمائی جائے گی، سب سے زیادہ آزمائش کا شکار ہوگی، وہ مال ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، شریعت کا مطالعہ کریں اور شریعت کو قریب سے اگر ہم جا کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مالی معاملات کو قرآن مجید ہی کے اندر بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ آپ عبادتوں کے تعلق سے دیکھیں گے تو وہاں پر مجمل طور پر ذکر کیا گیا۔ آپ نماز کے تعلق سے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم دیا قرآن کے اندر کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ لیکن نماز کی پوری تفصیل، کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادائیگی کرنا ہے اس فریضے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حدیث کے اندر ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اسی طریقے سے حج و عمرہ کا بھی تعلق ایسے ہی ہے۔ لیکن جہاں پر زکوٰۃ کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل قرآن مجید کے اندر ہی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جہاں وراثت کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر قرآن مجید ہی کے اندر، بلکہ آپ دیکھیں گے میراث کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 90% سے بھی زائد احکام قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ میری امت میراث کے تعلق سے مالی معاملات میں چوک نہ کھائے، آزمائش کا شکار نہ ہو، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میراث کے تعلق سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، خاص کر کے بنیادی علم ہونا چاہیے۔ میراث کے علم کو شریعت مطہرہ نے دین کا آدھا علم قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میراث کا تعلق امت کے ہر فرد سے ہے، ہر ایک فرد سے ہے، معاشرے کے ہر فرد سے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہے تو اس کا تعلق بھی میراث سے ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم میراث کے تعلق سے بنیادی علم ضرور لیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم میراث کا ادنا سی بھی جانکاری نہیں رکھتے ہیں، تھوڑی سی بھی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم میراث کے معاملے میں بہت ہی زیادہ چوک کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور تنازعات کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لڑائی اور جھگڑے کے شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ کو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، موٹی موٹی باتیں، ورنہ بہت تفصیلی موضوع ہے یہ۔ وراثت میں ہونے والی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وراثت کو وقت پر نہیں دیا جاتا ہے، وراثت کو وقت پر تقسیم نہیں کیا جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک آدمی مرا، انتقال کر گیا، اس کے بعد اس کے ورثہ کو چاہیے کہ اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کریں۔ تجہیز و تکفین کے بعد اس کا جو قرضہ اس کے اوپر تھا اس کو ادائیگی کریں۔ پھر اگر اس نے میت نے اپنی زندگی کی حالت میں کوئی وصیت کی تھی، جو کہ وصیت بھی 1/3 ہی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اگر وصیت کی تھی تو اس وصیت کی ادائیگی کی جائے۔ ان تمام چیزوں کے بعد فوراً، بلکہ سوگ کے جو حالات ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، اس کے بعد 3 دن کے بعد یا 1 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر جو ترکہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، ورثہ میں تقسیم کر لینی چاہیے۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، میت قبر میں دفنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن سالوں سال وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، پراپرٹی کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک نسل گزر جاتی ہے، نسل کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، دوسری نسل میں بھی ایسے ہی جو ہے وراثت کے تعلق سے لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ لیکن جب آگے چل کر کے تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، پھر جو وراثت کی تقسیم کی صورتحال ہوتی ہے بالکل بدل چکی ہوتی ہے۔ پھر علماء کے پاس آ کر کے بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہمارا یہ معاملہ ہے، وراثت کا یہ معاملہ ہے، میراث کا یہ معاملہ ہے، آپ اس کو حل کر دیں 10 منٹ کے اندر، آدھا گھنٹہ کے اندر۔ میرے بھائیوں، جس چیز کو آپ نے اتنا ڈیلے کیا ہوا ہے، سالوں سال، اور اسی طریقے سے نسلوں در نسل جو ہے آپ نے ڈیلے کیا ہوا تھا، اس کو آپ آدھا گھنٹہ میں حل کریں گے؟ میرے بھائیوں، اسی لیے جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں بھی یہ بات بھی میں ذکر کر دوں، اگر کوئی آدمی بٹوارہ کرنا مطلب جائیداد میں حصہ مانگتا ہے،
ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب بٹوارے کی کیفیت آتی ہے کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر، تو اس کو معیوب گردانا جاتا ہے۔ معیوب گردانا جب عیب کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کتنے پیار اور محبت سے بھائی لوگ رہے تھے، بتاؤ بٹوارا ہو گیا، بٹوارا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کا کہ اب جو ہے گویا کہ بٹوارا ہو گیا، ان کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھائی خود آگے بڑھ کر کے وہ بٹوارا کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی چلو اب جو ہے جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں، اس پر لعن و طعن کی بارشیں ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ایسا شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ میت کے بعد قرض کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت کی ادائیگی کے بعد فوراً ترکے کی تقسیم کر دیا جانا چاہیے، ورنہ تنازع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بنیادی غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی اپنے باپ کی زندگی کی حالت میں کوئی کہتا ہے، ایک لڑکا آ کر کے کہتا ہے ابا آپ آپ کی پراپرٹی میں سے مجھے حصہ دے دیجئے۔ باپ کی زندگی میں پراپرٹی چاہیے، حصہ چاہیے، وراثت چاہیے، جبکہ باپ کی زندگی میں پراپرٹی میں حصہ نہیں ملنے والا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے ہی نہیں۔ ترکہ یعنی باپ کے وفات کے بعد جو ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے، باپ کے زندگی کی حالت میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر بچہ مجبور ہے، کما نہیں پاتا ہے، اس کے بال بچے ہیں، مجبور ہے، تو باپ کو چاہیے کہ اس اپنے بچے کے نفقے کو، اپنے بچے کے خرچے کو سنبھالے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ باپ کی زندگی ہی میں جو ہے اس کو میں پراپرٹی میں حصہ دے دیتا ہوں، تو یہ غلط ہے، شرعی نقطہ نظر سے یہ غلط ہے، غلط عمل ہے۔ اسی طریقے سے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، باپ مجبور ہوتا ہے، بیٹا مضبوط ہوتا ہے، بیٹا جو ہے جوان ہو کر کے کمانا شروع کر دیا، وہ مضبوط ہو گیا۔ اب بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کو خرچہ دے، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی اس کو دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میرا باپ جو ہے میرے جائیداد میں حصہ لے لیتا ہے، میرے مال میں سے لے لیتا ہے بلا پوچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے، تیرے باپ کے ہی لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر باپ مجبور ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ اس کا پورا خرچہ، جو ناجائز خرچ ہے، اس کو سنبھالے اور اس میں کسی بھی طور پر لاپرواہی نہ کرے۔ ایک بات اور میں بتا دوں یہاں پر، اگر باپ ہی کی زندگی میں بچہ وفات پا جاتا ہے، 40 سال 50 سال کی عمر میں وفات پا جاتا ہے، اس کے 4 5 یا 6 7 بچے اور بچیاں ہیں، وفات پا جاتا ہے لڑکا، تو وفات پایا باپ کی زندگی میں تو اس وراثت سے بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اس کے بچے بچتے ہیں، اس کے جو لڑکے اور لڑکیاں بچتی ہیں، وہ جائیداد میں حصہ نہیں پائیں گی، جائیداد میں حصہ نہیں پائیں گی۔ پوتے اور پوتیوں کا حصہ شریعت اسلامیہ نے اس باپ کی جائیداد میں نہیں رکھا ہے۔ زندگی کی حالت میں اگر کوئی بیٹا وفات پا جاتا ہے، میرے بھائیوں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاں البتہ اگر کوئی باپ وصیت کر دے تو بہت اچھا ہے، بلکہ وصیت کرنی چاہیے اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، میت جب وفات پا جاتا ہے، جب بیٹا وفات پا جاتا ہے، تو جذباتی طور پر بھائی لوگ اس وقت بہت جذباتی ہوتے ہیں، بہت محبت دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے ہم حصہ لیں گے اپنے بھتیجوں کو اور بھتیجوں کو بھی حصہ دیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں بعد میں۔ اس وقت کیا کیا جائے؟ میرے بھائیوں، صورتحال کیا پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے یو پی کا ماحول کیا ہے، یہ اس تعلق سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے جو سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے یو پی کا ماحول کیا ہے کہ جب تک ایک بچہ بمبئی میں یا پھر سعودیہ میں کماتا ہے اور کما کر کے پورا جو ہے، پوری تنخواہ، پورا مال جو ہے اگر ماں باپ کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیتا ہے، تبھی وہ فرما بردار ہے، ورنہ وہ نافرمان ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ بتاؤ، ایک لڑکا
जो कमाते हुए 20 साल के बाद कमाना शुरू किया, उसकी उम्र 40 साल को पहुंच गई, 50 साल को पहुंच गई है, और उसके बच्चे बच्चियां भी हैं। कमाया हुआ पूरी दौलत बाप के हाथ में रख दिया था। अब बताओ, अगर उसका अचानक इंतकाल हो जाए, जाहिर सी बात है उसका हिस्सा बाप की जायदाद से खत्म हो जाएगा। पोते पोतियों का भी हिस्सा नहीं है बाप की जायदाद में से। अब बताओ वो कितने मजबूर हो जाएंगे, उसके बच्चे, उसकी बीवी कितनी बेबस हो जाएगी। मेरे भाइयों, बेबसी और लाचारगी की ऐसा वक्त होता है कि अल्लाह की पनाह, ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा मेरे भाइयों और दोस्तों। आज हमारे माहौल में ऐसा ही है। एक लड़का जवान होकर के कमाना शुरू करता है, कमाते 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 एक उम्र को पहुंच जाता है, और सारा कमाई हुई दौलत जो है बाप के हाथ में दे देता है, और जो प्रॉपर्टी उससे जो खरीदी जाती है माँ बाप के नाम पर होती है, माँ बाप के नाम पर होती है। अब अगर वो इंतकाल कर गया, या अगर इंतकाल भी ना हो, बाद में क्या होता है, हिस्सेदारी सब आपस में एक दूसरे को बांट लेते हैं, जबकि छोटे भाई लोग कुछ उसमें कमाया को अपना हिस्सा नहीं अदा करते हैं। सब लोगों को बराबर बराबर हिस्सा दिया जाता है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए मैं बुजुर्गों से ये बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दें। जो वो कमाते हैं आप उसमें से जरूर जितना आपको लगता है खर्चा आप उसमें से लें, लेकिन पूरा का पूरा माल उससे ले लें और उसके बाद उसको खाली हाथ छोड़ दें। ये बहुत ही गलत है, ये जुल्म है मेरे भाइयों और दोस्तों। ये क्या बात हुई कि जब तक भाई अपने बच्चों पर सब कुछ, अपने भाइयों पर, अपने माँ बाप पर सब कुछ लुटाए, तभी फरमाबरदार है, तभी नेक है, तभी अच्छा है। अगर जो जायज खर्च देता है तो नाफरमान है। ऐसा नहीं मेरे भाइयों और दोस्तों। एक साहब अपना दर्दनाक वाकया बताने लगे, कहने लगे, मौलवी साहब, मैं अपने घर का जवान बड़ा लड़का था। मामला क्या हुआ, बम्बई आया कमाने के लिए, कमाया, खूब कमाया, अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी, चप्पल का कारखाना खोला, बहुत कमाया। एक दौर था, इतना कमाया कि 20 बीघा जमीन मैंने गांव में खरीद करके माँ बाप के नाम पे लिखवा दिया। 20 बीघा जमीन, इतना कमाया कि 20 बीघा जमीन खरीद करके अपने माँ बाप के नाम पे लिखा दिया। लेकिन हालात बदले, तजारत बदली, मेरे कारोबार में मंदी आई, और उसके बाद मुझे अपने कारोबार को बंद करना पड़ा। अब मैं 50 साल की उम्र को पहुंच चुका हूं। अब मैं तजारत से हट करके नौकरी करने लगा हूं, और नौकरी में 15 से 20 हजार रुपया मिलता है। मुश्किल से मैं अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूं। मेरे भाइयों, वो आदमी बता रहा है, कहने लगा कि मेरे बच्चियां जो है जवान हो गई हैं, उनकी शादी की उम्र हो गई है। मैंने माँ बाप से कहा कि मैंने जो जायदाद खरीदी थी उसमें 2 बीघा जो है बेच देता हूं, अपने बेटियों की शादी कर लेता हूं। माँ ने कहा कि बेइज्जती कराओगे? माँ ने कहा बेइज्जती कराओगे? मेरे भाइयों, ये सूरत हाल है हमारे समाज की, ये सूरत हाल है हमारे समाज की। मेरे भाइयों, इसलिए फ्रीडम दें अपने बच्चों को। ये हमारे समाज में, यूसुफी समाज में जो कह रहे हैं, बहुत ही मोहब्बत का कल्चर है, जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है, बहुत ही मोहब्बत का कल्चर है, और इंसाफ वाला कल्चर है। ये बहुत ही बड़ा जुल्म वाला कल्चर है मेरे भाई। बहुत सारी बेतदालियां हैं, बहुत सारी बेइंसाफियां हैं। जो लोग मेहनत करके सब कुछ कमाते हैं और बाद में सब में तकसीम हो जाता है, और उनको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उनको जो है बद्दुआएं मिलती हैं, ताने मिलती हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। ये मैं बड़े भाई की नहीं बात कर रहा हूं, मझले के साथ भी हो सकता है, छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है, सबके साथ होता है। इसी तरीके से मामले का दूसरा रुख भी होता है। बसा औकात कहीं कहीं किसी घर में, किसी खानदान में भाई भी जुल्म करता है अपने छोटे भाइयों पर। बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों पर जुल्म करता है और उसके माल को गसब कर लेता है। जो आमदनी वाली जगह होती है अपने नाम करा लेता है, जो मालियत वाली जगह होती है वो अपने नाम करा लेता है, और भाइयों को इधर उधर जो है बांट देता है। ये भी बहुत ही जुल्म की एक शक्ल है। याद रखो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जुल्म इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इसको बहुत ही संगीन जुर्म करार दिया है। अभी हालिया दिनों के अंदर 3-4 दिन से मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा हूं, आपकी नज़रों से भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो। एक
भाई अपने भाई जो बिस्तरे मर्ग पर है उसके पास आ करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग रहा है कि अब्दुल अजीज मुझे माफ़ कर दो, रो रो करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांग रहा है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। भाई जिसने पूरी जिंदगी अजियतें झेली हैं, अपने बड़े भाई के जुल्म सितम को झेला है, आज एक लम्हे में जो है माफ़ कर दे, वो कहता है कि नहीं माफ़ करूंगा। कितनी दर्दनाक कैफियत, इतने दर्दनाक और दिल को झुझोड़ देने वाली ये वीडियो है कि अल्लाह, मैंने इस वीडियो के बार बार देखा और उसी वीडियो को देख करके मैंने इस मौजू का इंतखाब किया है। मेरे भाई और दोस्तों, ये जुल्म भी हमारे समाज में है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वताकुलून अस्सूरास अकल लम्मा व तुहिब्बून अलमाल हुब्बन जम्मा। तुम्हें माल की इतनी मोहब्बत हो गई है कि तुम लोगों के मीरास खा लेते हो, आमदनी वाली जगहों को अपने नाम करा लेते हो, छोटे भाइयों पर जुल्म करते हो, या फिर छोटा भाई बड़े भाई पर जुल्म करता है, तुम बहुत ही माल को जो है अजीज रखते हो। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला इस बात को कह करके जो कुरान में मजमून कायम कर रहा है वो क्या है? वो मजमून इस तरीके से है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। हरगिज नहीं। याद करो उस दिन को से तुम खौफ खाओ जब ये जमीन व आसमान जो है रेजा रेजा हो जाएंगे, तोड़ फोड़ दी जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श की कुर्सी पर बैठेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के साथ ज़बरदस्ता जो आएगा फरिश्तों के दरमियान, और किस लिए आएगा? अदल के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर होगा, तमाम मजलूमीन और तमाम जालिम किस्म के लोग भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने होंगे। उस वक्त सूरत हाल क्या होगी मेरे भाइयों? हम ईमान वाले हैं, हमें यौम आखिरत पर ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब लेगा, इस बात पर ही ईमान है। इसके बावजूद हम जुल्म करते हैं और हम डरते भी नहीं हैं। मेरे भाई और दोस्तों, कांप जाना चाहिए इस तरह के अमल को सोच करके भी। इसी तरीके से आज हमारे समाज में जो मीरास खाने का चलन है, दूसरों के मीरास को खा लेने का और हड़प लेने का चलन है, वो बेटियों का ये तो कोई गलती ही नहीं समझी जाती है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुले तौर पर फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबुम मफ़रूज़ा। जिस तरीके से एक मर्द का हिस्सा है माँ बाप के और रिश्तेदारों के छोड़े हुए माल में, इसी तरीके से औरतों का भी हिस्सा है, उतना हिस्सा है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, नसीब मफरूजा। और ये हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने तय किया है। ये दुनियावी कानून नहीं है, किसी हुकूमत का कानून नहीं है, बल्कि हमारे परवरदिगार का कानून है। मेरे भाइयों, ये आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। कौन अपने बेटियों को, बहनों को हिस्सा दे रहा है? कौन दे रहा है? जबकि आप देखेंगे आयते मीरास जो नाजिल हुई है, ये क्यों नाजिल हुई थी जानते हो? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के पास साद बिन नबी की बीवी आई, गमगीन चेहरा उदास लेकर के अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई और कहा, अल्लाह के नबी, ये साद बिन नबी की दोनों छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं। आप जानते हैं कि उहुद के अंदर इनके साद बिन नबी जो है शहीद हो गए हैं। अब क्या हुआ? जायदाद की तकसीम की बारी जब आई तो इनके चाचाओं ने सब कुछ ले लिया है, लेकिन मेरी बच्चियों को कुछ नहीं हिस्सा दे रहे हैं। उसी वक्त ये आयते मीरास नाजिल हुई। मेरे भाइयों और दोस्तों, आयते मीरास बच्चियों के ताल्लुक से नाजिल हुई। आज हम उन्हीं को महरूम कर रहे हैं, मेरे भाइयों और दोस्तों। और क्या कहा जाता है? हाँ, चवन्नी दे करके कहते हैं। जब सारे बहुत जो नेक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं जो माँ का जेवर था वो ले लो, तुम ही बच्चियों में, बहनों में तकसीम कर देते, तुम ही 5 लाख और ले लो, 10 लाख और ले लो, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 10 लाख चवन्नी दे करके बहलाना चाहते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये सूरत हाल है हमें डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तयशुदा हक रखा है बच्चियों की, बहनों की, माओं की, जो औरतों की सिन्फ में आती हैं, उनका हक है, उनको हक से महरूम कर देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये भी बात आती है कि जिंदगी ही में बाप जो है वसीयत कर देता है, जबकि वारिस के लिए वसीयत नहीं है।
کہتا ہے کہ فلانے بیٹے وہ لے لیں گے، فلاں پلیٹ لے لیں گے، فلانا بیٹے وہ لے لیں گے، بیٹی یہ لے لیں گی، یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے، جبکہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کوئی جو ہے اپنے بچوں کے درمیان کچھ پراپرٹی میں سے کچھ حصہ دینا چاہتا ہے تو وہ ہدیے کے طور پر دے گا، اور ہدیہ جب دیا جائے گا تو بچوں اور بچیوں کے درمیان عدل قائم کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی بچے کو تم موٹر سائیکل دے رہے ہو، وہی قیمت بچیوں کو بھی دیا جائے گا، وہاں پہ تفریق نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں، یعنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی خدمت کروانے کے لیے دھمکی دینے کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، جبکہ آپ کا جو وارث ہے وہ وارث ہی رہے گا، جائیداد سے دخل نہیں ہو سکتا۔ آگ کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، مختصراً بات یہ کہ آیت میراث جو نازل ہوئی ہے بچیوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میراث کے تعلق سے بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی جانکاری ہم کو لینی چاہیے۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مال کے تعلق سے 2 سوال کرے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمائے تھے اور کہاں پر خرچ کیے۔ یہ جو تمہارے پاس پراپرٹی ہے یہ کہاں سے ہے؟ تمہارا حصہ تھا کہ بہنوں کا بھی ہے، بیٹیوں کا بھی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، کیا جواب دو گے میرے بھائی اور دوستو؟ وہاں پر ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام مال کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہیلے اور بہانے کے ذریعے جو ہم حرام کو حلال سے کر لینا چاہتے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔